السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم 20ویں پارے کے کوئز کے آنسرز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سوال ہمارا پہلا نکلا ہے 60 to 64 آیات سورۃ النمل کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان آیات میں، یا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ پر رونق باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی سیر کرواتا ہے، پر رونق باغات اور اللہ تعالیٰ کے درخت، پھل اور زمین کو قرار بنا دیا کہ جس میں آپ ٹھہر سکتے ہیں، جس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں، جس میں آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں، جس کی سڑکوں پر آپ راستوں پر آپ چل سکتے ہیں، سڑکوں پہ نہریں بنا سکتے ہیں، اور پھر نہروں کو زمین کو اتنا کھود لیتے ہیں کہ اس میں نہریں بن جاتی ہیں، اس میں پھر آپ کام کنی کر سکتے ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے دریا جاری کیے، اس میں روک کے لیے پہاڑ بنائے، سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہوں پر رکھا ہوا ہے، سمندروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چھوٹے سے نظام کو مینج کرتے وقت تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھو اس ایرر فری مینجمنٹ کے انتظام کو کہ کیسے اللہ بغیر کسی بھی تنگی کے اور بغیر کسی غلطی کے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اچھا یہ تو پورا ایک نظام ہے نا، پوری باہر کی کائنات کا، اپنے اندر دیکھو، جب تمہارے اندر مد و جزر ہوتا ہے اور تم تکلیف کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوتے ہو اور اس وقت بے قرار ہو کر تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، تو وہ اللہ تمہاری اس بے قراری میں تمہاری آواز سن لیتا ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی اس وقت سنے، جو صرف اللہ کو تکلیف کے وقت پکارتا ہو تو اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کے سلسلوں میں ایک سلسلہ دیکھو کہ خاموشی سے چپکے عاجزی سے دل میں اللہ سے کنیکشن جوڑ لیتے ہو تو بھی اللہ سن لیتا ہے۔ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے؟ تو کون ہے جو پھر یہ ساری چیزوں کو دیکھو اور پھر اپنے جسم میں کبھی کوئی زخم لگ گیا ہے، کبھی سر کے اوپر کوئی بال بالکل منڈوا دیے ہیں، تو کہاں سے وہ ایک چیز دوبارہ اگ پڑتی ہے جب کہ وہاں پہ کوئی زندگی ہی نہیں تھی؟ سر کے بالوں کو ٹکلا کر دیا، پھر بال نکل آئے، ناخنوں کو کاٹ دیا، ناخن بڑے ہو گئے، اللہ جسم پر کوئی زخم لگ گیا، زخم ٹھیک ہو کر نیچے سے نئی جلد اگائی۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو تخلیق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹا دیتا ہے؟ پہلی بار بھی ماں کے پیٹ میں بال اللہ نہیں بنائے تھے نا، کاٹ دو، پوری طرح کاٹ دو، اللہ پھر نکال دے گا۔ اور حتیٰ کہ اب تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اگر جگر کو آدھا کاٹ دیا جائے، جگر پھر اگاتا ہے اور وہ دوبارہ سے بڑا ہو کر اپنی پوری گروتھ کر لیتا ہے۔ کون اللہ ہے جو تمہیں زمین و آسمان میں یہ سارا رزق دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ کہہ دو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ دیکھو کہ اتنی گہرائی میں اترو تو صحیح اللہ کے بارے میں، ان تفصیلات کو جانو تو صحیح، تو خود تمہارے اپنے وجود میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اتنی گواہیاں، اتنے شواہد ملتے چلے جائیں گے کہ انسان اس چیز کو پہ دنگ رہ جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے مخصوص شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کون سائنسدان ہے جو بتا سکتا ہے کہ ہر شرط بھی ہوتی ہے لیکن ایک چیز زندہ ہے اور ایک مردہ ہے؟ اس لیے کہ جو مردے کو تم اٹھا کے قبر میں پھینک کر آتے ہو، پورا باڈی تو اس کا بھی بنا ہی ہوتا ہے، اس کا بھی آنکھ، دل، دماغ اور سب ہوتا ہے، لیکن جب اللہ زندگی نکال لیتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کو پہچان کر زندگی گزاریں، آنکھوں کو بند کر کے اندھے ہو کے زندگی مت گزاریں۔ اگلا کویسچن 67 آیت سے لے کر 70 تک ہے۔ اور کہا کافروں نے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیسے ہم نکالے جائیں گے؟ یہ تو بڑی پرانے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ اے نبی کہیے کہ زمین میں سیر کرو اور چل پھر کر دیکھ لو کہ جو لوگ ایسی فضول گوئیاں کیا کرتے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس لیے ان پر غم نہ کھائیں، ان پر کسی تنگی میں مبتلا نہ ہوں، جو وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، اس لیے کہ جو غلط کرتا ہے انجام تو اسی کا غلط ہوگا نا۔ آپ کو اس سے ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر
78 से आगे हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, अगला क्वेश्चन उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और आयत नंबर 78 है। बेशक तेरा रब उनके दरमियान अपने हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा, वही सब पर गालिब, कमाल, हिकमत वाला, सब जानने वाला है। किन के बारे में? वो जो कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने इस कुरान में ये क्यों मच्छर का जिक्र क्यों कर दिया और मक्खी का जिक्र क्यों कर दिया, और कुरान जो है वो ये कोई और किताब ले आओ और हमारे ऊपर आसमान से टुकड़े गिरा दो, ये पहाड़ सोने के बना दो, यहाँ पे दरिया जला दो। अल्लाह ने फरमाया इनके दरमियान तो कुरान अल्लाह ही क़यामत के दिन फैसला करेगा। इसलिए आप अल्लाह ताला की मदद के भरोसे पर, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किए रखिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैगाम को आगे लेकर चाहिए कि आप वाज़े हक़ पर हैं और बेशक आप मुर्दों को सुनवा नहीं सकते और ना ही बहरों को उनके सुनवा सकते हैं अपनी पुकार जब वो पीठ फेर कर भाग जाएं। मतलब क्या कि हदायत तालिबे हदायत को मिलती है। जिस आप सुनते वही है जो आप सुनना चाहते हैं, आप देखते वही है जो आप देखना चाहते हैं। कोई किसी को ना ज़बरदस्ती सुनवा सकता है, ना ज़बरदस्ती दिखा सकता है, ना ज़बरदस्ती पढ़ा सकता है। इसलिए जो ज़िद, अनाद और हट दर्मी और ढिठाई से उन्होंने दीन इस्लाम को झुटलाया है, तो अब आप भी या नबी उनको हदायत नहीं दे सकते और ना ही आप किसी अंधे शख्स को रास्ता दिखा सकते हैं जब वो खुद गुमराही को सीने से लगाने के लिए तैयार हो। सुनाते आप किसको हैं नबी? जो दिल से सुनना चाहता है, जो अल्लाह की आयत पर ईमान लाता है और वो मुसलमान और फरमा बरदार भी है। तो एक असूल समझ लीजिए कि जो शख्स अल्लाह की बात को सुनने के लिए आमादा नहीं है, अल्लाह ताला उसके दिल से हिदायत की तौफीक भी छीन लेते हैं। इसलिए कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, अपने आप का राब्ता अच्छे लोगों से और कुरान से जोड़े ही रखें, क्योंकि जब आप अच्छी बात सुनेंगे तो आपको अल्लाह ताला तौफीक अमल भी नसीब करेगा। आयत नंबर 88 है जी अगली हमारी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 88 में, और तू पहाड़ों को देखेगा। किस दिन की बात हो रही है? बात हो रही है क़यामत की। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो वो जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है घबरा जाएगा। उसमें घबराहट का आलम होगा। उस नफ़खे में पता नहीं क्या बात होगी कि नफ्सियाती तौर पर भी असर होगा कि लोग उससे घबरा उठेंगे, मगर वो जिसका दिल अल्लाह ने मजबूत किया और जिसे अल्लाह चाहे, और वो सब के सब अल्लाह के सामने आजिज़ हो कर आएंगे। आज कोई तकब्बुर नहीं है, आज कोई बदतमीज़ियाँ नहीं हैं, आज कोई बदजुबानियाँ नहीं हैं, आज कोई बदकलामियाँ नहीं हैं। और तू देखता है पहाड़ों को तो उस दिन गुमान करेगा तू कि वो जमे हुए हैं, हालांकि वो पहाड़ों को वो बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे। कभी आप इमेजिन करें कि पहाड़ यूं चल रहे हैं जैसे बादल। अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर और बाखबर है उससे जो तुम कर रहे हो, और जिसके पास जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उससे बेहतर बदला पाएगा। और वो उस दिन की घबराहट से अमन में होंगे। जो पीछे आपने पढ़ा है ना कि जब सूर में फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात में घबराहट पैदा हो जाएगी, सवाए उन लोगों के जिनके पास अच्छाइयाँ होंगी। तो ये वो बैंक बैलेंस है जिसको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ये हमें वो चीज़ें देगा जो हमें पैसा नहीं दे सकता। इसलिए वो उनकी घबराहट से अमन में होंगे। और जो कोई बुराई लाएगा तो उनके चेहरे औंधे करके आग में डाल दिए जाएंगे, यानी कि उनके मुँहों को बल उनको फेंका जाएगा और आग उनके मुँहों पर लिपट रही होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना बिरहमतिका मिनहुम। और ये क्यों था? ये वही बदला था जो तुम किया करते थे। इसलिए जो करोगे वो भरोगे। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। याद रहेगी ये बात। अपनी अपनी अमलों का हिसाब देना है, इसलिए अपने अपने अमलों की इस्लाह की तरफ फ़िक्र कीजिए। आगे हमारी सूरतुल क़सस शुरू हो जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और जो उसमें हमारी 7 to 13 आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुझ पर मूसा और फ़िरौन की ख़बर हक़ के साथ पढ़ते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके रहने वालों को कई गिरोह बना दिया। तो डिवाइड एंड रूल देख लीजिए, देखते चाहिए कि फ़िरौन
کیسا کیسا سیاست کے رول سے واقف ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ ان کو اتحاد نہ کرنے دو، آپس میں لڑاتے رہو تاکہ ہم ان پر حکمرانی کر سکے، متحد ہو گئے تو پھر مجتمع ہو جائیں گے اور پھر اتحاد کی وجہ سے ان میں طاقت آ جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ سیاست کا، اور اس کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے ورلڈ ہسٹری میں یہ کار فرما ہے، اور یہی سیاست ہے جو فرعون نے کی تھی، جن میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کر رہا تھا، اس کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا۔ ان للہ، کیسا وہ شخص تھا کہ وہ لوگوں کے چھوٹے بچوں کو ہی ذبح کرتا تھا اور بری طرح ذبح کرتا تھا۔ ہارڈ ہارٹڈنس اور دل کی سختی اور سنگ دلی کا عالم ذرا دیکھیے، اور وہ ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ بچوں کو ذبح کرتا ہے، تو پھر آپ امیجن کر لیں کہ وہ جو بڑے اس کا ظلم و ستم اور ٹارچر برداشت کر سکتے ہیں، ان کو کیسے کیسے وہ تکلیفیں پہنچاتا ہوگا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں ہم نے زمین میں نہایت کمزور کیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہی کو وارث بنائے۔ اللہ نے یہ جب ارادہ کر لیا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مہیا کیے، اور اسباب کی بات اب چل رہی ہے، یعنی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ ایک دن میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو نجات دینے کا فیصلہ کیا تو ہم نے ایک بچے کو پیدا کیا، اور وہ بچہ ام موسیٰ نے جب اس کو جنم دیا، اور ام موسیٰ نے جب جنم دیا تو اس سال بچوں کو لے کر ذبح کیا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے الہام ڈالا، دل میں القاء ڈالا کہ اس بچے کو پاس رکھو اور دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں خوف ہو کہ کوئی اس کو لے کر قتل کرنے آیا ہے تو اس کو ایک صندوق میں لے کر اس میں بند کر کے پانی میں بہا دینا، اور پھر اس کو اٹھا لے گا۔ اہل فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ آخر اس کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ اور پھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اس کو قتل نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ اور ان کو شعور نہیں تھا، وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اس وقت ظلم و ستم ویسے کا ویسی ہی جاری ہے، فرعون ایسے ہی طاقتور بادشاہ ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں فیصلے ہو چکے، اب اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے کہ 40 سال بعد ہو یا 50 سال بعد ہو۔ اس لیے برائی کے وقت کرتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب مہلتیں ملتی ہیں تو پھر وہ بے شک 1000 سال کی ہی کیوں نہ ملے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور پھر ام موسیٰ کا دل صبر سے فارغ ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بے قرار ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور قریب تھی کہ وہ بے قراری میں اپنے اس راز کو فاش کر ہی دیتی اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھا نہ ہوتا۔ اس لیے صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ کی ماں چھوٹے سے بچے کو پانی میں بھیج کر بھی صبر سے بیٹھی ہیں، اور پھر اس کی بہن سے انہوں نے کہا کہ ذرا دور دور پیچھے پیچھے جا اور دور دور سے دیکھتی رہ تو پتہ تو چلے کہ میرا بیٹا گیا کدھر ہے۔ چھوٹا بچہ، امیجن کریں اس ماں نے کتنا صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش سے اس ماں کو گزارا اس بچے کی پرورش اور تربیت کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے کرنے کے کام ہمیں ہی کرنے ہوں گے۔ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر، جیسا کہ بعد میں عصا پانی پر پھینکا اور پانی 2 ٹکڑے بن گیا، ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر اس کو اسی گھر میں رہنے دیتا اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں کہ کب معجزے ہونے ہیں اور کب آپ کو اپنی تدبیر پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کر گزریے، اور ہم نے ان پر ہر دائیا کا دودھ حرام کر دیا۔ تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرنے والے ہوں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ فرعون کے بیوی موسیٰ کو موسیٰ سے محبت ہو گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کے چہرے پر ایک اپنی طرف سے منمونی صورت کا ایسا پردہ ڈالا کہ جو اس کو دیکھتا تھا اس کی صورت کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور اس پر اس کو پیار آتا تھا۔ تو اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے سفارش کر کے اس کو قتل کروانے سے بچا لیا۔ یہ ہے اللہ کا انتظام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی کیسے حفاظت کی۔ اور پھر اس کی بہن، she was such a intelligent girl
کتنی سچ این انٹیلیجنٹ گرل کہ وہ وہاں پر گئی، اس نے کسی کو پتہ چلنے تک نہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اسی ہجوم کا حصہ بن کے محل میں گئی، دیکھا سب دائیاں اس کو دودھ پلا رہی ہیں لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، حتیٰ کہ اس نے دیکھا کہ اب مناسب وقت ہے تو اس نے اس سارے قصے میں اپنا رول پلے کیا کہ پوری طرح ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایک کمپلیٹ کانٹریکٹ سائن کر کے اس بچے کو اپنی ماں کے پاس واپس لے کے آئیں، ساتھ ہی اجرت بھی مقرر کروا کے لائیں کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بھی اجرت رہتی تھی حضرت موسیٰ کی ماں۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کہ اللہ نے اپنی اس بندی سے پورا کیا جس نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ایک دریا میں پھینک دیا تھا۔ آگے چلیں تو ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 آ جاتا ہے اور یہ آیت نمبر 14 to 21 آ جاتی ہے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہوا، یعنی حضرت موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا؟ اللہ نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا۔ یہ دو بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں جو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا کر دے اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حکمت اور فیصلہ کن صلاحیت عطا کی، اور وہ نیکی بد کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ داخل ہوا شہر میں، جبکہ اس کے باشندے اس وقت غفلت میں تھے، یعنی کہ وہ سو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ تو اس میں اس نے دو آدمیوں کو پایا، ایک اس کے اپنے قبیلے سے تھا اور ایک فرعونیوں کے قبیلے سے تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، کہا یہ تو شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ سے قتل خطا ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کیسے نکلتے ہیں۔ آیت نمبر 16 ہے، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر بے شک ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جو تو نے مجھ پر رحم کیا ہے اس کی وجہ سے اب میں دوبارہ مددگار کبھی نہیں بنوں گا ظالموں کا۔ پھر اگلے دن وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے صبح ہی کی انتظار کر رہے تھے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد طلب کی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب جو ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی جو دوسرا شخص اس سے لڑا تھا بنی فرعون کا، حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑنا چاہا، تو جو شخص کل حضرت موسیٰ کی طاقت کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا کہ مکہ مار کر اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ خوف زدہ ہو کر اونچی اونچی پکارنے لگا کہ اس نے جو کل ایک بندے کو مارا تھا آج اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ مجھے بھی قتل کر دے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ قاتل کون ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، بس نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہاں سے ان کا چونکہ رائل فیملی میں وہ پلے بڑے تھے، وہاں پہ ان کے کچھ فرینڈز تھے، وہاں سے ایک فرینڈ نے ان کو اندر کی خبر دی، مخبری دی کہ کل تمہیں پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے آج یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ کویسچن نمبر 6 دیکھیے جی۔ یہ ہے ہمارا تقریباً اس میں ہماری 22 سے 28 آیات بنتی ہیں۔ آیت نمبر 22 میں پھر کیا کہ جب وہ مدین کی طرف گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لگا دے۔ پھر اس کے بعد وہ مدین کے پانی پر پہنچے جہاں پہ سب لوگ مدین کے پانی پی رہے تھے۔ اس پر لوگوں کے گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے اپنی بکریوں کو، اور ان کے ساتھ 2 خواتین تھیں جو اپنے جانوروں کو دور ہٹا رہی تھی۔ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ مدین کے علاقے میں پھر وہ گئے اور پھر وہ سمجھیں کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر بڑی دور چلے گئے۔ تو یہ گمنامی کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی، اور وہاں پر ان کے سب سے پہلے انٹریکشن ہوا ہے 2 خواتین سے، تو جو بہت ہی نیک اور نیک چلن تھی ان کی۔ کس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگرچہ کہ ڈیو ٹو اینی ریزن ان کو اپنی بکریوں کو پانی پلانے آنا پڑا، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں، باپ ان کا بوڑھا ہو چکا ہے، جس سے قرآن سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر ان کیس آف ایمرجنسی خواتین کو اگر گھر سے نکلنا پڑے کسی وجہ سے کہ ان کے کام کرنے والا کوئی نہیں، تو ان کو بیہیو کیسا کرنا ہے مردوں کے معاشرے میں سروائیو کرتے ہوئے،
وہ اس طرح سے ان کے ساتھ اختلاط نہیں کریں گی فریلی، بلکہ پھر وہ تھوڑی سی ریزرو رہیں گی. جیسا کہ وہ خواتین تھیں جانور پلانے کے لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو ہم پھر پانی پلائیں. اور پھر جب حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کو اپنا بات بھی سمجھا دی، بات کر بھی لی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین، قرآن چونکہ ایک یونیورسل کتاب ہے تو ہر ایک انسان کی زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں. کچھ ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے میل ممبرز نہ ہو، جیسے حضرت مریم ہے. جیسا کہ یہ حضرت موسیٰ کی سٹوری میں دو خواتین ہیں جن کو کہ فیملی میں سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹرونگ میل نہیں، ان کو اپنے کام خود ہی کرنے پڑ رہے ہیں. تو وہ پھر کیسے انٹریکٹ کر رہی ہیں غیر مرد کے ساتھ، انہوں نے ان سے بات کی. حضرت موسیٰ، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کے کردار کی بلندی بھی دیکھیے کہ انہوں نے ان کے لیے پانی پلا دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت پاورفل تھے. وہ ایک نبی کی طاقت بہت زیادہ، سم ٹائمز اٹ از سیڈ کہ 40 کے برابر ہوتی ہے. تو وہ جو سب کافی لوگ مل کر وہ پانی کھینچتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے ان کو پانی پلا کر پھر آرام سے جا کر سائے میں بیٹھ گئے. تو یہ فرام میل سائٹ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی خاتون ہے جس کو کہ ضرورت ہے آپ کی ہیلپ کی، تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، لیکن اس کے گلے نہ پڑ جائیں کہ اب آپ نے اس کی ہیلپ کیا تو آپ مجھے اپنا نمبر دیں، آپ کہاں رہتی ہیں، اس طرح سے. اور یہ دونوں سائڈ پہ ہے کہ انتہائی ریزرو رہ کر لڑکیاں لڑکا آپس میں انٹریکٹ کریں گے اگر ان کو ان کیس آف ایمرجنسی انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی تو خیر نازل کرے، کیونکہ اس وقت نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس کھانا تھا، نہ ان کے پاس رہائش تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاب تھی، ان کو ہر طرح کی خیر کا سوال کیا. تو اس میں ایک ورڈ جامع میں انہوں نے عرض کر دیا کہ کیا کہتے کہ ایک جامع ورڈ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر تو مجھے اتارے میں اس کا فقیر ہوں. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے کیریکٹر کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے کیریکٹر کے اوپر 5 سٹارز بنا کر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تھمز اپ دیے ہیں، وہ ہیں ان کی دوسرے انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی، دوسرے انسانوں کا تکلیف میں ساتھ دینا، دوسرے انسان بے کسوں کی مدد کرنا. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے روزگاروں کے کام ڈھونڈتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ خود بھی تھکے ہارے تھے، بھوکے پیاسے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک آئی خاتون حیا سے چلتی ہوئی، اور انہوں نے کہا، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی پوری باڈی لینگویج بھی بتائی ہے کہ اس میں بے باکی نہیں تھی، حیا تھی. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجر دیں اس چیز کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا. تو جو انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ نے کوئی سبیل یا سبب لگا دیا، تو نیکی رائے گاں نہیں جاتی. آپ یہ سوچ کر نیکی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر نیکی کی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو وہ خود بھی غریب الوطن تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا انتظام کر دیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے، کیونکہ جو اجرت پہ آپ رکھتے ہیں وہ بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو. تو یہ 2 کوالٹیز آپ بھی دیکھا کیجئے جب آپ نے کسی کو اجرت پہ رکھنا ہو، کہ وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنا کام کر سکتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ امانت دار ہو. یہ 2 کوالٹیز ضروری ہیں کسی ایسے شخص میں. یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی جو فزیکل ایبلٹی ہے وہ ان کو وہاں پر کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے لیے کام کا انتظام کر لیا. یعنی کہ اب وہاں پر حضرت موسیٰ کو جاب مل گئی ہے، ان کو رہائش بھی مل گئی ہے. اور وہ جاب کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو بکریاں جو وہ لے کر آتی تھی، اب وہ ان کے حصے کا کام کریں گے، بکریوں کو لے کر جائیں گے، چارہ کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، اور اس پہ وہ اجرت وہ وہاں پہ ان کے گھر میں ملازم ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد جو ان کے والد صاحب تھے ان بچیوں کے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کی رہائش اگر اس گھر میں ہے تو obviously کہ بہت زیادہ احتمال ہے لڑکی لڑکے کے انٹریکشن سے غلط سائڈ پر نکلنے کا. تو جس سے قرآن کی ہمیں یہ حکمت ملتی ہے کہ ان کیس کے کوئی کسی غیر مرد کو آپ کو گھر میں رکھنا ہے تو اس کو کسی واضح رشتے کے تحت رکھیں، کیونکہ یہاں پر حضرت موسیٰ کو انہوں نے گھر داماد بنایا ہے، اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا ہے، اور نکاح میں ان کا مہر کیا ہے کہ 8 سال تک تم نے میری بکریوں کو چرانا ہے، اور اگر 10 سال تک تم کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہم پر احسان ہوگا. 10 سال پورے ہو گئے تو 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں گمنامی کے آئے. یعنی کہ وہ ایک محل سے نکل کر ایک صحرا میں رکھے گئے، وہاں پر انہوں نے ایک دور کے علاقے
علاقے میں رکھے گئے، وہاں پہ انہوں نے بکریاں چرائیں، وہاں پہ انہوں نے مکمل طور پر ان کے ساتھ وقت گزارا، مظاہر قدرت کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور قدرتوں پر غور و فکر کیا۔ تو یہ ایک ضروری پروسیس ہوتا ہے انسان کی ذات کی تکمیل، اس کی ذات کی گروتھ کے لیے، میچورٹی کو اٹین کرنے کے لیے۔ جیسے ایک دانہ زمین میں تنہائی میں پروان چڑھتا ہے، تب جب اس کی گروتھ کمپلیٹ ہوتی ہے تب اس کی جڑیں اور اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سے نبیوں کو اس طرح کے حالات سے گزارا تھا کہ ان کو کمپلیٹ کر دیتا، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم اپنے کام کا کر لیا ہے موسیٰ، اس سے پہلے تم میرے کام کے نہیں تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اب وحی یا رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہمارا کویسچن نمبر 8 بن رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی وہ مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل گیا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں، سردی ہے میں وہاں۔ تو حضرت موسیٰ ایک رسپانسبل ہسبینڈ ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ بھی لے کر جا رہے ہیں، پھر اس کے لیے آگ کا انتظام بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے لیے حفاظت کا انتظام بھی کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ہے مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو سیف جگہ پر رکھ کر خود گئے۔ اب جب وہ آیا اس کے پاس، اسے اس کے بعد برکت قطعے میں وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے آواز دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری جگہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، اپنا عصا ڈال دے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا وہ اژدہا بن گیا ہے، تو آپ نے پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اور واپس نہ مڑے۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ واپس لوٹ جا اور خوف نہ کر، پھر اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال تو یہ دیکھنے والوں کے لیے بغیر کسی تکلیف کے سفید نکلے گا، اور پھر اپنے گریبان سے اپنے ہاتھ کو لگا لے، اور یہ دو جو دلیلیں ہیں یہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو ایک مصلح بنا کر بھیجا جائے۔ تو وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورے ٹائم دیکھ کر ایک انسان کی پیدائش سے بات کو شروع کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی۔ پھر حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میرا ماضی تو بے داغ نہیں، مجھ پر تو تہمتیں بھی لگیں گی، الزام بھی لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ اور دوسری جو ان کو کچھ شناسی ہوئی وہ یہ تھی کہ میری زبان اس کام کے لیے، کیونکہ وہ منتخب ہو گئے نا اللہ کے کام کو پہنچانے کے لیے، تو اس کام کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ ایکوپمنٹ ہے وہ تو آپ کی قوت بیان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر وہ قوت بیان نہیں، میری زبان اتنی فصیح نہیں، مجھے اتنے الفاظ نہیں آتے۔ تو اس سے مجھے جو سمجھ میں آتی ہے جب بھی میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ والی بات سنتی ہوں، پڑھتی ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ، آپ کو اپنے کام، اللہ تعالیٰ کے کام کو لے کر جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے۔ پرفیکشن اللہ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ ایک عظیم الشان نبی ہیں اور بار بار ریفرنس ہے ان کا، لیکن وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان وہ اتنی فصیح نہیں جتنی میرے بھائی ہارون کی ہے، اس لیے اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیا۔ اللہ نے کہا ہم تیرا بازو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لیے ہم غلبہ اور سلطانی عطا کریں گے، تو وہ تو دونوں تمہارے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا، اس پہ ان کی ایک دیانتداری سے ایک سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، سیلف ریئلائزیشن، خود شناسی ہے، یہ ہر انسان کو ہونی چاہیے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے، مثلا آپ دین کے داعی ہی بن رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، اس کے لیے مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے موسیٰ کو ایک ہیلپر دیا تھا ہارون کی صورت میں، اللہ تعالیٰ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ہیلپر نصیب کر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا کیونکہ آپ کا خلوص اچھا ہے۔ پھر جب موسیٰ آیا ان کے پاس، اب یہ اس سے اگلا کویسچن بن جائے گا کیونکہ پھر وہ فرعون کے سردار اور فرعون کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے۔ اب جب موسیٰ گیا فرعون کے دربار میں تو اس نے اس کو جا کر، جو آپ نے سارا پیچھے پڑھا ہوا ہے، موسیٰ فرعون کے دربار میں گیا، اس نے ان کو جا کر اپنا معجزہ دکھایا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اب جب موسیٰ کو سارا ان کو بتا دیا تو اب موسیٰ کا جو فرعون تھا اب وہ تھوڑا سا انسیکیور ہو گیا۔ اب وہ یہ جو ہے اپنے طور پر تحقیق کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو کوالٹیز بتائی ہیں اپنے رب کی، وہ یہ ہے کہ وہ آسمان پہ رہتا ہے اور وہ آسمان اور زمین پہ حکومت کرتا ہے۔ تو اپنے حامان اس کا دربار میں اس کا ایک وزیر تھا، اس کو کہنے لگا کہ ایک محل بناؤ
میرے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سا اس کے اوپر مینار سا بناؤ، اور پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مینار پر چڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا جو موسیٰ کا الہ ہے وہ کیسا ہے، جس سے اس کی چھوٹا پن عقل کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا تکبر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے تو کیسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اس کی عقل سلیم نہیں رہتی، اور اس کا شعور اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون کے تباہ ہونے کی وجہ تکبر تھا۔ تکبر میں انسان کی سوچ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اس نتیجے کے طور پر پھر اس کی باڈی لینگویج میں بھی رعونت آ جاتی ہے، اس کی زبان، اس کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں، تیوڑی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر سمندر میں پھینکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کی ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ نے بتایا عبرت حاصل کرو۔ فرعون سے طاقتور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، جس کو اتنا غلبہ اور اقتدار تھا کہ وہ بزور طاقت لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا۔ اس فرعون کی جب پکڑ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ اور پھر اس کے بارے میں قرآن کی کمنٹری کیا ہے کہ یہ دنیا میں لیڈر ہے تو یہ قیامت کے دن بھی لیڈ کرے گا لوگوں کو آگ کی طرف۔ تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ ہر انسان دوسروں کو لیڈ نہیں کر سکتا، ہر انسان دوسروں سے کام نہیں لے سکتا۔ آپ کے اندر اگر یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے تو یہ بھی اللہ کی آپ پر امانت ہے۔ اس کو صحیح سائٹ پہ لگائیے، اس کو غلط سائٹ پہ مت لگائیے کہ آپ کے 10 لاکھ فالوورز ہو جائیں لیکن آپ لوگوں کو غلط راستے کی طرف رہنمائی دے رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اور اس کے بعد اور اس پر کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس پر قیامت کی اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے بدحال دور کر کے بدحال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو صرف ایسی چیزوں کسی ہی نہیں انسان سے چھینتا جو اس کو نظر آتی ہیں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عذاب نازل ہوتے ہیں کہ دیکھ لیں انجام بالکل حق ہے کہ طاقت کے نشے میں اندھے لوگ اس کا انجام دیکھیں اور بعد میں لوگوں کی لعنتیں دیکھیں اس پر، کہ کوئی دنیا میں انسان نہیں جو فرعون کا نام بھی عزت سے لیتا ہو، کوئی اس کو جناب فرعون کہتا ہو یا حضرت فرعون کہتا ہو، اس کا نام گالی بن چکا ہے، کیونکہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کے بعد انسان کے اوپر یہی عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اس سے اگلا کویسچن نمبر 10 پہ آ جائیے۔ ہمارا کویسچن نمبر 10 ہے اور آیات نمبر 47 to 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے کویسچن میں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دیں اور بتا دیا بڑے ڈیٹیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا انہی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو کہیں گیا ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا تو انہوں نے اسے انہوں نے کہا کہ اسے وہ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ تو اب جو فرعون کی بات تھی وہاں سے آ گئی ہے بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فرمایا کہ اگر انہیں ہم بغیر ڈرائے عذاب دیتے تو اللہ پر عذر باندھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تم نے کیوں نہیں ڈرایا، لیکن اب حق آ گیا ہے تو یہی بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ایسی شریعت لائیں جیسے موسیٰ کو ملی تھی، ایسے ہماری قربانی کو آگ کھائے جیسے موسیٰ کو کھائی گئی تھی، یعنی کہ they refuse to change themselves۔ چینج مینجمنٹ is very important۔ چینج مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ کہہ دیجئے لاؤ ایک کتاب جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ ہدایت راہ تو میں اس کی پیروی کر لوں، اگر وہ تمہاری بات نہ مان لیں تو جان لو کہ یہ کفار کے پاس علم کچھ نہیں، ان کے پاس صرف کچھ اہوا ہے۔ ہوا جیسے ہوا ہوتی ہے نا جس کی نہ کوئی فارم ہے، نہ کوئی شیپ ہے، نہ کوئی اس کی جگہ ہے، نہ رنگت ہے، ایسے ہی ان کی خواہشات ہیں، ایسے ہی ان کی آرزویں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر اللہ کی وحی کے اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اصول کی ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر خواہش کو وحی الہی کے تابع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کویسچن نمبر 11 ہے، آیت نمبر 54 اور 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کون سے لوگ ہیں
آیت نمبر 53 سے پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم فرما بردار ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دگنا اجر ہے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ کس چیز پر صبر کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے پر صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے انتظار پر صبر کیا، اور وہ نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو جیسا گند کو دھونے کے لیے پانی چاہیے، جیسے آگ کو دھونے کے لیے ٹھنڈ چاہیے، ایسے ہی اس معاشرے میں بیلنس خراب ہو رہا ہو، کہیں پہ کوئی گالیاں نکال رہا ہو تو وہ اس کی جگہ پر پیار کو لے کر آتے ہیں، معاشرے کا بیلنس صحیح کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی بے مقصد لغو بات کو سنتے ہیں، کسی جگت کو سنتے ہیں، کسی گانے کو سنتے ہیں، کسی ٹک ٹاک پر موجود کسی لطیفے کو سنتے ہیں، کسی ایسی چیز کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں انڈلج نہیں ہو جاتے، اس کو وائرل نہیں کر دیتے، اس کو فارورڈ نہیں کر لیتے، اور کہتے ہیں بھائی تم اپنے اعمال کیے جاؤ، ہم اپنے اعمال کیے جائیں گے، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہل لوگوں جیسے نہیں ہیں، ہم جاہل لوگوں کو نہیں چاہتے۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ خصوصیات ہمارے کردار کا میک اپ ہیں، اور اللہ کو ایسے کردار والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے۔ جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، اللہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس دل میں ہدایت داخل بھی نہیں کرتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہدایت کے لیے دل کی حضوری وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف اپنی پوری کی پوری توجہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اترا رہی تھیں، جن کے پاس پیسہ تھا اور وہ پیسے پر فخر کر رہی تھیں۔ اللہ نے فرمایا تو یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے۔ تو کیا کوئی تابکاری شعاؤں کی کسی کی بستی پر تباہی کا حکم ہوگا کہ اللہ چاہتا ہے؟ تو انسان کے گناہوں کا جو وبال ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر وہ اس گناہوں کو اگر آپ لٹرل لیں تو وہ اس دنیا میں اس طرح سے تباہی پیدا کریں کہ جس جگہ پر وہ گناہگار لوگ تھے اس جگہ پر دوبارہ کبھی نہ پھول پودے کچھ بھی نہ اگے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو تھوڑی سی دیر کا فائدہ اٹھانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا کھٹکا تک آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم نے وعدہ دیا ہے اچھا وعدہ اور وہ اس سے ملنے والا ہے، وہ شخص اس شخص جیسے کہ برابر نہیں ہو سکتا جس کو دنیا کی زندگی کا ہر ساز و سامان ہم نے دے دیا، کاریں، کوٹیاں، گھر، مال مکان، جو چاہتا ہے حاصل کرتا ہے، وہ شخص اور جس شخص کو اللہ نے آخرت کا وعدہ دے دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جنت جس کو مل گئی اس پر اللہ کا فضل عظیم ہو گیا۔ آیت نمبر 70 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، سب تعریف اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سینوں میں بھی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور قیامت کے دن اسی کی حمد سب لوگ کریں گے۔ اے نبی
نبی ان سے کہیے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر رات کر دے اور دن کون لائے گا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون دن لائے گا؟ اور اگر سارا وقت دن رہے رات کون لائے گا؟ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے رات اور دن کر دیے کہ دن میں کام کرو اور رات کو آرام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رات کو کام نہیں کرنا، رات کو دیر تک نہیں جاگنا، رات کو آرام کرو اور دن کو کام کرو۔ اور جو شخص دن کو سویا رہتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے تو وہ قرآن کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے پاس اگلی آیت کریمہ 13 ہے، اور یہ 13 آیت کریمہ اس میں تقریباً ہماری 76 سے 83 تک آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک قارون قوم موسیٰ سے تھا، اس نے ان پر سرکشی کی تو ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ اور جو کچھ اس کو پھر کیا کہا انہوں نے اس کی تو جب اس کی قوم نے سے کہا کہ اتراؤ تو مت، اللہ نے تمہیں پیسہ دے دیا ہے، مال دے دیا ہے تو اتنا اترا کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو تمہارا آخرت میں گھر ہے اس کو نہ بھولو۔ تو اس اور لوگوں پر اللہ کے بندوں پر یوں احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کرو، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی تو صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا اور پہنا اور پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ بنا لیا، اور جو اس کے سوا ہے یہ تو اس لوگوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے جانے والا ہے، اور وہ کسی دوسرے انسان کے مال کی محافظت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر ہمیں ایک ایسا کیریکٹر ملا ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا اور لوگ اس کے مال کو دیکھ دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے، لیکن جن کو علم دیا گیا تھا ان کو اللہ نے یہ فہم بھی دے دیا تھا کہ ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے آنے والا ثواب بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ اپنی قوم پر زینت کے وقت نکلا، پوری ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، تو جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے ان کے تو دل ایک دفعہ دہل گئے، ان کے دل ایک دفعہ اس کے مال کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، کہنے لگے ہوئے ہوئے قارون کو کیا ملا ہے؟ اور علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے اعمال کیے، اور یہ چیز انہیں نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو نیک عمل کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ تکبر کے اس مظاہرے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عبرت دکھا دی کہ یہ تکبر اللہ کو نہیں پسند، یہ مال پہ اترانا اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے گھر کو، اس کے اہل عیال کو، نوکر چاکر، خزانے سب قارون کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس تکبر کا علامت تھی۔ تو کل وہ لوگ جو اس کے مقام اور مرتبے کی تمنا کر رہے تھے آج اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں توبہ توبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا مال نہیں ملا۔ اللہ نے یہاں پر انسانوں کی سائیکالوجی بھی بتا دی، جن کو آپ متاثر کرنے کے لیے کبھی کسی کا مال لوٹتے ہیں اور کبھی کسی کے پیسے کو چراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتنی سی تھوڑی سی دیر لوگ متاثر ہوتے ہیں، ایک دن اگلے ہی دن ان کی سوچیں کے زاویے ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا لیکن جو نیکی لے کر آتا ہے اللہ کے پاس اس سے بہتر اجر پاتا ہے، اور جو برائی لاتا ہے تو برائی کرنے والوں کو اس جیسا ہی اجر ملتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ رحمان ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ کا ثواب دیتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے صرف اتنا ہی اس کو برائی کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی اس کو برائی کا گناہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ العنکبوت پہ چلے جاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام کی سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم میں۔ تو مکڑی کی انٹریکیسیز، مکڑی کے جال، مکڑی کی جو کراہت ہے، ڈسگسٹنگ فیلنگز جو اس کو دیکھ کر آتی ہے، اور پھر جیسا کہ سائنس اب بتاتی ہے کہ جب مکڑی ایک میٹنگ کر لیتی ہے اپنے میل پارٹنر سے تو اس کو مار کر پھینک دیتی ہے باہر، اور پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو مار دیتے ہیں۔ تو اس کا گھرانہ کمزور ہے، خانہ جنگی ہے، اور وہ آپس میں نفرتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ، یہ پین کی فلسفی کو سمجھیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے یہ تکلیفیں بھی۔ اللہ نے فرمایا الف
अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न की जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता, आजमाइश ज़रूर होगी। कुरान क्या कहता है? कुरान ये नहीं कहता कि ईमान लाने के बाद हर तरफ आपको बहारें ही नजर आएंगी। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी, अल्लाह कुरान कहता है आजमाए जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि नेक सच्चे कौन थे और झूठे कौन थे। कौन सच्चे अपने दावा ईमान में, अल्लाह से मोहब्बत में सच्चे कौन थे और कौन झूठे थे। क्यों? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये जो आयतें नाजिल हुई हैं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खब्बाब बिन अर्त बयान करते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर पहुंचे। उस वक़्त आप काबा के साए में एक चादर का तकिया बनाए हुए थे। हमने आपसे कहा आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते, आप हमारे लिए मदद क्यों नहीं मांगते? आपने फरमाया तुमसे पहले लोगों में एक आदमी के लिए ज़मीन में घड़ा खोदा जाता, उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता, फिर आरा लाया जाता और इसके सर पर रखा जाता और इसके दो हिस्सों में चीर दिया जाता, लोहे की कंघियों से इसका गोश्त हड्डियों से नोच दिया जाता, और ये चीज़ इसे अल्लाह के दीन से नहीं रोकती थी। ये चीज़ तो अल्लाह, तुम जल्दी मुतालबा करते हो, अल्लाह की कसम अल्लाह का दीन पूरी की पूरी तरह का दुनिया पर हावी और नाफिज होकर रहेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो बुरे काम करते हैं वो ये समझते हैं कि वो हमारी पहुंच से बाहर है। ऐसा नहीं है, वो बुरा फैसला कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला की जो पेन की फ़िलासफ़ी है, ये याद रखिए कि हर इंसान को आज़माया जाएगा, उसको नेमत देकर भी आज़माया जाएगा, उसे नेमत छीन कर भी आज़माया जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है, और जो कोई अल्लाह के रास्ते में एफ़र्ट लगाता है, मुजाहिदा करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो उसकी अपनी ज़ात के लिए है, और अल्लाह जहान वालों से बेनियाज़ है। और वो लोग जो ईमान और जिन्होंने नेक काम किए, यकीनन हम इनसे इनकी बुराइयां ज़रूर दूर कर देंगे, यकीनन उन्हें उस अमल की बेहतरीन जज़ा ज़रूर देंगे जो वो किया करते थे। इसलिए अल्लाह के रास्ते में काम करना है तो ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह ताला उस चीज़ का बदला भी देगा और उसके बाद उसको उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारी 12 और 13 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया आयत नंबर 12 में, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन्होंने कहा उन लोगों से जो ईमान लाए कि तुम हमारे रास्ते पर चलो तो हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। गुनाह क़यामत वाले दिन बोझ की सूरत में हमारी पुश्तों पर होंगे। तो कुफ़ार मोमिनों को कहा करते थे कि हमारी बात मान लो, तो जो तुम्हारा नबी तुम्हें कह रहा है ना कि गुनाहों का बोझ होगा, हम उठा लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो अपने गुनाहों का बोझ भी नहीं उठा सकते, वो खुदा किसी के गुनाहों का बोझ कैसे उठाएंगे? क्योंकि जिनको उन्होंने बग़ैर सोचे समझे गुमराह किया था, तो जो लफ्ज़ हम अपनी ज़ुबानों से बोलते हैं ना चालाक बन के, अल्लाह ताला उन लफ्ज़ों पर भी पकड़ कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह से डर जाइए। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया ज़मीन में चलो फिरो। देखिए जी, अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझाई। नूह अलैहिस्सलाम का वो पूरा किस्सा रिवाइज़ कर लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने 50 कम 1000 साल अपनी कौम को डराते रहे, और फिर अल्लाह ताला ने उसकी कौम को उस तकज़ीब की पादाश में पकड़ लिया, और वो जालिम थे। फिर हमने उसको और कश्ती वालों को बचा लिया और जहान्नुम में एक निशानी बना दिया। और इब्राहीम ने भी अपनी कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जिनको तुम अल्लाह के अलावा बुलाते हो वो तुम्हारे लिए किसी तरह से नफ़े नुकसान का, रोज़ी रोटी का, किसी चीज़ का कोई इख्तियार नहीं रखती। अल्लाह की तरफ रिस्क तलाश करो, उसकी इबादत करो, उसका शुक्र करो। और हज़रत इब्राहीम अपनी कौम को पूरी तरह वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ए नबी उन्हें कह ज़मीन में चलो फिरो, सैर करो और देखो कि कैसे अल्लाह मखलूक को पैदा करता है, फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा लौटाता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। देखो कि अल्लाह ने कैसे मखलूक़ात को बनाया है, उनके रंगों को देखो, उनकी वैरायटीज़ को देखो, उनकी वेरिएशंस को देखो कि वो किस चीज़ से पैदा हुए हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे बड़े होते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक़ात को देखने का हुक्म है। तो देखेंगे आज नेशनल ज्योग्राफिक पर जाकर ना अल्लाह की मखलूक़ात में
چیونٹیاں، حشرات الارض، آسمان میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کی نشانی ہے۔ اور اس لیے دیکھنا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور نہ ہی کوئی آسمان میں ایسی ہستی ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ اللہ کے سوا کوئی انسان کا دوست اور مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بڑے ہی وضاحت سے، صراحت سے سمجھا دی۔ اب دیکھیے کہ ہم رسولوں کے قصے دوبارہ سے پڑھیں گے۔ اس کی قوم نے کہا تم اللہ ہم سب پر جھوٹ نہ باندھو، اور دیکھو اپنی زبان بند رکھو۔ تو جو قوم تھی نا ان کی، کس کی؟ وہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی انبیاء گزرے تھے، ان تمام کی قوموں میں خصوصیت تھی ہٹ دھرمی، ضدی پن، اناد، اللہ کے حکموں کے سامنے چیلنج کرنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا قصہ اللہ نے بیان کر کے کہا کہ جو تم اللہ کے علاوہ جن کو تم بلاتے ہو اور بڑے ان سے مجاور بنے بیٹھے ہو اور ان سے محبتیں اپنی آخری حد تک کر رہے ہو، قیامت کے دن تم ان کے سامنے، اب اللہ کے سامنے ان کو دشمن اپنا سمجھو گے، اور بعض پر لعنت کرے گا۔ یہی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ دنیا میں مودت و رحمت ہے، تو قیامت کے دن نفرت اور ایک دوسرے سے اناد ہوگا، اور ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر وہ آپس میں لڑیں گے، وہ بلیم گیم کریں گے، وہ شیطان کے پاس جائیں گے، وہ اپنے بڑے پیر و مرشد کے پاس جائیں گے، سب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور پھر لوط وہ اس پر ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب جیسے بیٹے دیے، اور اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی، کتاب رکھ دی، اور وہ صالح سے تھا۔ اور لوط کی قوم LBGT، یہ جو ہمارے آج کے دور کی کنٹروورسی ہے، لوط کی قوم نے بے حیائی کا بھی ریکارڈ ہی قائم کر دیا کہ آپ تو خود تو بے حیا تھے ہی تھے، جو اس کی بستی میں ایماندار لوگ تھے ان کو کہتے تھے یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے یہ بستی نہیں بنی۔ ڈٹائی کے ساتھ برائی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ حضرت لوط نے کہا اپنے نوجوان بچوں عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، راستوں میں یہ کام کرتے ہو، اپنی محفلوں میں یہ کام کرتے ہو، اللہ اکبر۔ تو اس کی قوم نے یہ جواب دیا کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے، تم پاک لوگ ہو۔ یعنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی اور اوپر ڈٹائی اور اس پر اکڑ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ سلوک کیا؟ اللہ نے اس کو زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ اور جب ابراہیم کے پاس ہمارے فرستادے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کا دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کھائیے، غم نہ کھائیے، آج آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے قوم ناپر تول میں کمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بچت دی ہے اس پر ہی اکتفا کرو۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی شعیب کو کہا ہمارے ساتھ کرپشن چین میں پارٹیسپیٹ کرو یا خاموش ہو جاؤ، ورنہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان کی اس گناہ کی پاداش میں زلزلے نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر عاد اور سمود، اللہ نے بتایا ان کے سارے مسکنوں کی خبریں تمہیں پتہ ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا ہی مزین، بڑا ہی خوشنما بنا کر پیش کر دیا تھا، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ وہ بڑے عقل مند لوگ تھے، بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن جب انسان کی سمجھ شیطان کے قبضے میں آ جاتی ہے تو شیطان ان کی ساری سمجھوں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو غوا کر کے لے جاتا ہے، پھر اس کی عقل سلیم نہیں رہتی۔ اور قارون اور فرعون اور حامان وہ بھی آئے تھے، ان کے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر، تو وہ تکبر کرنے والے تھے، وہ زمین میں نہ حق تکبر کرنے والے تھے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تکبر کرنے والے سردار تھے، اور ہمارے دور میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں اور اپنی عقلوں پر بڑا کوئی ناز کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، اور ان میں تو کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھر والی ہوا بھیجی، کس پر؟ حضرت لوط علیہ السلام۔
اور کوئی ایسے تھے جن کو ہم نے چیخ نے پکڑ لیا، کوئی ایسے تھے جس کو زمین میں دھنسا دیا، کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہی تو عذاب آج بھی آتے ہیں جو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ ایسا نہیں تھا جو انسانوں پر ظلم کرتا۔ پھر اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں نے ایسے سہاروں پر تکیہ کیا ہے جو مکڑی کے گھر جیسے بوگس ہیں، بودے ہیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پھر سائنس کی بنیاد پر دیکھو، وہ مکڑی کا گھر بہت ہی کمزور ہے جس پر کوئی بھروسہ کرے گا۔ اور جب مکڑی میٹنگ کرتی ہے تو اپنے میل کو مار دیتی ہے، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو مار دیتے ہیں۔ ایک دوسرے پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں بن سکتے وہ ایک دوسرے کے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ جو تمہارے معبود ہوں گے قیامت کے دن وہ تم سے بیزار ہو جائیں گے، قرآن بتاتا ہے، اور تم ان کے پیچھے محبت کرتے کرتے چلنے والوں، اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو وہ بلاتے ہیں اس کے علاوہ، اور وہ اس کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو، وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ الحمدللہ اس کا ہم نے مختصر سی اس کی تشریح پڑھی ہے، اس کے کویسچنس کے آنسر سنے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگیاں بدلیں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔